سنیں الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ذر نے واقعہ سنا محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل کا ایک 60 سالہ عبادت گزار تھا۔ 60 سال اپنے حجرے میں رہ کر اس نے عبادت کی، ایک کمرے میں رہ کر باوقت ضرورت 60 سال عبادت کرنے کے بعد غافل ایک لمحہ بھی نہیں رہا۔ اپنے حجرے میں رہ کر اس نے کیا کی؟ اللہ کی عبادت کی، نوافل پڑھے یا اللہ کو راضی کرتا رہا 60 سال۔ باوقت ضرورت باہر نکلا، ایک غیر محرم پر اس کی نظر پڑی، اس کا دل للچایا، اس نے اس سے بدکاری کر لی، زنا کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، 60 سالہ عبادت گزار تھا۔ ہوا کیا؟ اس سے گناہ سرزد ہو گیا، پشیمان ہوا، پریشان ہوا، ندامت ہوئی، اشک باری کرنے لگا، افسوس کرنے لگا کہ میں نے 60 سال اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہ مجھ سے کون سا فعل سرزد ہو گیا، میں نے کون سی غلطی کر لی۔ اشک باری کرنے لگا، ندامت کے آنسو بہانے لگا۔ ہوا کیا؟ کچھ لمحات کے بعد جب گھر واپس پہنچا، لرزہ طاری ہوا، کپ کپی طاری ہوئی، شرم کے مارے اپنی آنکھوں کو جھکا کر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، اس فعل کے سامنے 60 سالہ میری عبادت بڑی ہی کمزور ہے۔ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا کہ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، 60 سال میں نے تجھے راضی کیا مگر وہ میری عبادت بیکار ہو گئی، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضرت ابو ذر نے واقعہ سنا آقا علیہ السلام سے، الترغیب والترہیب میں موجود ہے۔ ہوا کیا؟ جب واپس آیا، دروازے پر چند لمحات کے بعد دستک ہوئی، ایک فقیر آیا، کہنے لگا مجھے کچھ دو۔ اس 60 سالہ عبادت گزار کے پاس صرف 2 ہی روٹیاں بچی تھیں۔ اس نے وہ 2 روٹیاں پکڑی، سائل کو دے دیں، سائل چلا گیا۔ پھر عرصہ گزرتا رہا، 60 سالہ عبادت گزار جس سے زنا ہوا تھا، غلطی ہو گئی تھی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو چکا تھا۔ ہوا کیا؟ 60 سال عبادت کی، زنا ہوا، اس کے بعد اس نے صدقہ کیا، وقت گزرتا رہا، بالآخر موت نے اس کو آن پکڑا۔ جب دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ جب موت کے قریب ہوا نا، قبر میں پہنچا تو کیا ہوا؟ اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا نیکی چھوٹی بھی ہو، چھوٹی سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ نیکی چھوٹی بھی ہو، چھوٹا سمجھ کر اس کو ترک نہ کرنا، چھوڑنا نہ، پتہ نہیں اللہ اس نیکی کے صدقے سے ہی بخشش فرما دے۔ ہم گناہگار ہیں، ہمیں رحمت الہیہ کا سہارا چاہیے۔ ہم سیاہکار ہیں، گناہ ہی گناہ ہے ہمارے دامن میں۔ ایک سہارا اس کے فضل کا ہے، دوسرا سہارا اس کے کرم کا ہے، تیسرا سہارا اس کی رحمت کا ہے۔ پریشان ہونے والوں، اشک باری کرنے والوں، نادم ہونے والوں، شرمندہ ہونے والوں، سنو، 60 سال عبادت کرنے کے بعد جس بندے سے، بنی اسرائیل کے نوجوان سے زنا جیسا عمل کبھی سرزد ہوا، اس کے بعد کیا کیا؟ 2 کام اس نے کیے تھے، ایک ندامت کے آنسو بہائے اور دوسرا اس نے صدقہ کیا، تو قبر جنت کا باغ بن گئی۔ حیران ہوا، میں نے تو 60 سال عبادت کی اور میں نے زنا بھی کیا، اور زنا کے مقابلے میں میرا وہ 60 سالہ عبادت کرنا بڑا ہی کمزور تھا، کیونکہ آخری وقت میرا صحیح نہیں تھا، میں نے تو گناہ کر لیا تھا۔ مگر ہوا کیا؟ غیب سے آواز آئی، اے غافل، تو گناہگار ہے مگر تیرا پروردگار تو رحیم اور کریم ہے نا، تو نے ندامت تو کی ہے نا، اشک باری کرنا تیرا کام تھا، آنسو بہانا تیرا کام تھا، شرمندہ ہونا تیرا کام تھا، معافی مانگنا تیرا کام تھا، تو نے وہ کر دیا۔ میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تمہارا پروردگار ہوں، رحیم اور کریم ہوں۔ حیران ہو کر کہنے لگا، میں نے تو زنا کیا تھا۔ ہاتف سے، غیب سے آواز آئی، تو نے جو چھوٹا سا فعل کیا تھا، صدقہ کیا تھا، 2 روٹیاں فقیر کو دی تھیں،
اللہ کو وہ 2 روٹیاں دینا تیرا پسند آ گیا، اللہ نے اس کے صدقے سے تیرے گناہ کو معاف کر کے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے رحمت الہیہ کا تذکرہ چھیڑا تو فرمایا صحابہ سنو، جب اللہ رب العزت قیامت کے روز سب سے آخر والا جو بندہ ہوگا نا، جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر والا، اس کی کیفیت کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا۔ اس مجلس میں سب سے آخری دوزخی کو جو جہنم سے نکالا جائے گا نا، اس کی کیفیت کو حضور بیان کر رہے ہیں۔ رحمت کا تذکرہ بھی کیا اور پھر جہنم سے نکلنے کا بیان سارا حضور نے کیا، کیسے جہنم سے نکل کر جنت کے قریب پہنچے گا۔ واقعہ متن گوش ہو کے سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، عہد پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ سنو، فرمایا اے میرے صحابہ، قیامت کے دن دوزخ سے سب سے آخری جو بندہ نکلے گا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم سے نکلے گا نا، دوزخ سے نکلے گا، تو اس کا منہ جنت کی طرف نہیں ہوگا، جہنم کی ہی طرف ہوگا۔ نکلے گا دوزخ سے، احکم الحاکمین رب العالمین اس کا منہ دوزخ کی طرف ہی رکھے گا اور فرمائے گا میں نے تجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ میں نے تمہیں دوزخ سے نکال کر دور کر دیا دوزخ سے، اب عہد و پیمان کر، تو وعدہ کر کے تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا۔ وہ گناہگار کہے گا باری تعالیٰ پکا وعدہ تم سے، تیری رحمت کا سہارا ہی چاہیے تھا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تیری رحمت بڑی ہی وسیع ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ہوگا کیا؟ صحابہ سن رہے ہیں، آقا واقع ارشاد فرما رہے ہیں، کیا صحابہ اس کا رخ جہنم کی طرف جب ہوگا نا، جب باہر نکلے گا، وعدہ کرنے کے بعد بے بسی کے عالم میں رحمت الہیہ کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میرا اندر کمزور ہو چکا ہے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میرا چہرہ دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے۔ رب فرمائے گا تو نے تو عہد و پیمان کیا تھا، اے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں جہنم سے نکل چکا ہوں، اب کچھ نہیں مانگوں گا، تجھ سے کچھ نہیں طلب کروں گا، اب کیوں طلب کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ میں کمزور ہوں، تو میرا حاکم ہے، اگر تم میرا چہرہ جنت کی طرف کر دے تجھے کس نے پوچھنا ہے؟ تو رب اپنی رحمت کا سہارا دے کر، حالانکہ اس نے وعدہ کیا ہوگا، اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب جہنم سے پھر کر جنت کی طرف ہوگا، حاجی صاحب اب وہ دیکھ رہا ہوگا جنت کو اور جنت کے انعامات کو، وعدہ کرے گا یا اللہ اب کچھ نہیں مانگوں گا، باری تعالیٰ اب کچھ نہیں طلب کرتا، یہ تیرا مجھ پر فضل ہو گیا کہ جہنم سے نکال دیا، یہ بھی فضل ہو گیا کہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا۔ باری تعالیٰ ہے تو میں کمزور ہوں، ہے تو میں شرمندہ ہوں، میں نے عہد و پیمان کیا تھا، مگر ایک حسرت میری باقی ہے، ایک امید میری تجھ سے ہے، رحمت تو نے مجھ پہ ہی کرنی ہے، تو نہیں مجھے بخشنا ہے، میں کمزور ہوں، وعدہ توڑ رہا ہوں پھر، مگر میری ایک آس ہے، میری ایک امید ہے تجھ سے وابستہ۔ رب فرمائے گا کیا؟ یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے۔ صحابہ سن رہے ہیں، آقا واقع ارشاد فرمائے یا اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے، وعدہ کر رکھا تھا اب کچھ نہیں طلب کروں گا، جہنم سے نکل کر تیرا چہرہ بھی میں نے جنت کی طرف کیا، اب تو کہہ رہے کہ مجھے جنت کے قریب کر دو، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ خالق کی رحمت کو پھر جوش آیا، رب نے فرمایا اے فرشتوں جہنم سے دور کر کے اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے۔ جب جنت کے قریب ہوگا پھر تما بڑھے کی جنت کی، انعامات دیکھے گا، حور و غلمان دیکھے گا، باغات اور نہریں، ہرس لالچ ہوگی میں اندر جاؤں، پھر گڑگڑاتا ہوا عرض کرے گا یا اللہ میں کمزور ہوں، وعدہ توڑ رہا ہوں، مجھے داخلہ ہی دے دے، تو نے فضل کیا جہنم سے نکالا، تو نے کرم کر دیا جہنم سے دور کر دیا، تو نے مجھ پر فضل کر دیا، باری تعالیٰ مجھ پر کرم فرما دے، تیرا کیا جاتا ہے، تو تو حاکم ہے، تو اعلیٰ ہے،
تجھے کسی نے نہیں پوچھنا، اگر جہنم سے مجھے نکالا ہے، میرا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کیا ہے، مجھے جنت کے قریب کیا ہے، اب میں انعامات دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا جاتا ہے مجھے داخل کر دے اندر۔ اتنا رحیم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، اتنا ستار ہے، اتنا غفار ہے، تیرا کیا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتو یہ میرا بندہ واقعی کمزور ہے تو گناہگار تھا، ہے تو سیاہکار تھا، ہے تو بدعمال تھا، غلطیاں کرنے والا تھا، گستاخیاں کرنے والا تھا، ندامت کے آنسو نہ بہانے والا، مجھے راضی نہ کرنے والا، دن کے اجالے میں غلطیاں کرنے والا ہے تو میرا بندہ نا، رات کی تاریکی میں غفلت میں رہنے والا، مجھے اس کی کیفیت سے واقفیت ہے، میں اس کے دل کے حوال کو بھی جانتا ہوں، اس کے دل میں لالچ ہے کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں، اور تب سے لالچ ہے جب یہ جہنم سے نکلا ہے، اس لیے بار بار عرض گزاری کر رہا ہے، اے فرشتو میں نے اس پر آج قلم کر دیا ہے، اے فرشتو میرے اس پیغام کو میرے بندے کو سنا دو۔ رب فرمائے گا قیامت کے روز، اے میرے بندے تو گناہگار تھا، تو سیاہکار تھا، تو بدعمال تھا، غلطیاں کرنے والا تھا، ماہ رمضان کی فضیلت کو نہ جانتا تھا، تلاوت قرآن نہ کر سکا صحیح، نماز تراویح صحیح نہ ادا کر سکا، نماز پنجگانہ سے دور رہنے والے، میں تیری طبیعت کو جانتا ہوں، کیونکہ میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، گندے قطرے سے سونا انسان بنایا ہے، مجھے پتا ہے تو اپنی رہنائیوں میں گم رہا ہے، دنیا کی آسائشوں میں مبتلا رہا ہے، اپنی اولاد کی محبت میں غافل رہا ہے، مال و متاع کی محبت میں تو حریص رہا ہے، دنیا کا لالچی بنا رہا، مگر آج تیرا خدا تجھ پر کرم کر رہا ہے، تجھ پر فضل کر رہا ہے، تجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر رہا ہے۔ اے فرشتو میرے بندے کو پیغام سنا دو کہ تیری خطائیں ساری ایک طرف رکھ کر آج خدا تمہیں عرشوں والا پروردگار جنت میں اپنی رحمت سے داخلہ بھی دیتا ہے، تمہیں جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ گناہوں پر ہے ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں، گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں، الہی کر کرم اپنا، وبائیں ہم پر غالب ہیں، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے، گناہوں پر ہیں ہم نادم، تیری رحمت کے طالب ہیں۔